اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ و نماز کے ذریعے میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ QC1 قرآن کورس لیول 1 ہے اور آپ کا بیچ 535 یہ آپ نے بیچ یاد رکھنا ہے۔ واٹس ایپ کا ایک گروپ ہے اسی نام سے، وہاں ساری ہماری بات چیت، جتنے میسیجز، جو مٹیریل ہے، سارا ٹیچنگ اس میں آپ کا جائے گا، نوٹسز اسی میں جائیں گے، تو اس کو روزانہ آپ دیکھتے رہیے۔ آپ سب کو خوش آمدید اور بہت بہت مبارکباد۔ آپ لوگ بہت خوش قسمت لوگ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ یو آر آل دی سلیکٹڈ ونس۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے۔ یہ کورس جو ہے یہ الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے کورس کے جو ڈیزائن جنہوں نے کیا ہے وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے کیا، اور ہمارے الفلاح منزل ٹرسٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ ارشد اقبال ملک صاحب ہیں، پھر میرے منٹور اور میرے ٹیچر کاشف سہیل ملک صاحب، اور اس کورس کا تعارف، ان سب کا تعارف، اور پھر ہم کورس کو پڑھانے کا طریقہ اور تھوڑا سا بتائیں گے کہ ہم لیسن کس طرح سے پڑھائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا۔ یہ بڑا یونیک قسم کا کورس ہے۔ یہ جو QCs کے کورسز ہیں یہ بہت آسان اور تیز ترین طریقے سے قرآن کی جو ہے ہمیں ترجمہ کرنا آ جاتا ہے، اور انہوں نے بنیاد رکھی انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد انڈیا کی، اور خود یہ PhD ہیں جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں، اور اس وقت یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر دمام یونیورسٹی میں آج کل یہ وہاں پڑھا رہے ہیں۔ پیس ٹی وی میں بھی ان کے پہلے لیکچرز ہوتے رہے ہیں، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہو۔ تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں کہ انہوں نے اتنا اچھا کورس جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے کہ ہم جیسے عام لوگ بھی چند گھنٹوں کی کلاسیں اٹینڈ کر کے تو اس سے اتنی تیزی سے قرآن پاک کے اتنے زیادہ الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ارشد اقبال ملک صاحب ہمارے الفلاح منزل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اور 2006 سے وہ قرآن کورسز جو ہیں انڈرسٹینڈ قرآن کورسز پڑھا رہے ہیں، اور 2009 سے الفلاح منزل ٹرسٹ اسلام آباد کے چیئرمین ہیں، اور جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں وہ ان کے تعاون سے ہی ہوتے ہیں، اور وہ سب ان کی سپرویژن میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریگولرلی ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر بہت سارے سرٹیفائڈ قرآن ٹیچرز جو ہیں وہ اب کورسز پڑھا رہے۔ میں نے بھی وہیں جا کے ان سے ٹریننگ لی تھی 3 دن وہاں رہ کے، تو پھر اس کے بعد میں اس قابل ہوئی کہ میں اپنا کورس الحمدللہ، میرا یہ دوسرا کورس ہے، میں ایک بار کروا چکی ہوں۔ اس سے پہلے اس کے علاوہ یہ اقبال اینڈ کمپنی کے CEO بھی ہیں۔ پھر کاشف سہیل ملک صاحب میرے ریسپیکٹڈ ٹیچر، میں نے QC1 اور QC2 ان سے کیا، اور وہ اسٹوڈنٹ آف قرآن ہیں، کوالیفائڈ انڈرسٹینڈ قرآن کورس سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر ہیں۔ ہی ہیز ڈیلیورڈ 20 سے زیادہ آن لائن کورسز پڑھا چکے ہیں، دعویٰ اکیڈمی کی ٹریننگز میں بھی حصہ لے چکے ہیں، اور بیسک انڈرسٹینڈنگ آف تجوید بھی ہے، اور وہ کچھ کام کر رہے ہیں کہ قرآن کو آوازوں کے ذریعے سے پڑھایا جائے، خاص طور پہ جیسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بچے ہیں، ان کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے پروفیشنل ڈیولپمنٹ ریزیڈنسی USA سے کی ہوئی ہے، اور PhD انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے کی ہے۔ نیشنل ایوارڈ لے چکے ہیں سروس آف نالج گو پاکستان سے۔ کنسلٹنٹ ماسٹر ٹرینر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ اس کے علاوہ وہ HEC، کامسٹیٹ، PIMS 300 پاکستانی اور کوئی 10 باہر کی یونیورسٹیوں کے ساتھ ماشاءاللہ ایسوسیٹڈ ہیں۔ انہوں نے جو ہے 300 آن لائن کورسز اور ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ پڑھا چکے ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ۔ سر بس میرا خیال ہے آپ چند منٹ ہمیں دے دیں تو ہمارے ساتھ ہیں جی اس وقت میرے مینٹور میرے ٹیچر، تو میں چاہوں گی کہ وہ کچھ ہم مفید چند باتیں ہمیں بتا دیں اس کورس کے حوالے سے۔ جی سر اوور ٹو یو، آپ انمیوٹ سر، آپ کر لیں جوائن۔ جی جزاک اللہ۔ تھینک یو۔ جی آئی تھنک یہ ویڈیو شاید آپ کی طرف سے ڈسیبلڈ ہے، بٹ اگر آپ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آواز تو آ رہی ہے سر، آپ کو ویڈیو آپ آن کر، میں ٹرائی سر کرتی میں ہوں۔ اس کو انیبل کر دیتی ہوں۔ جی میں سر کر آپ دیا، کو انیبل کر دیا سر۔ اچھا اچھا کر دیے، ٹھیک ہو سر، کر لیں وہ آن ہو جائے گی، اب ویڈیو آن ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میرے انتہائی عزیز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، ہماری انتہائی محترم و مکرم بہن ڈاکٹر عفت آرا اور آپ کے ساتھ موجود ساری ٹیم، ڈاکٹر فریہ، بردر اجاز، اور جن کے نام میں ابھی دیکھ پا رہا ہوں، وہ تمام احباب، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اصل میں ہاتھ تو ڈاکٹر صاحب اس لیے کھڑا کیا تھا کہ یہ کچھ زیادہ تعارف ہے میرے حوالے سے، میرا خیال ہے آپ صرف اتنا کہہ دیا کریں کاشف سہیل اور قرآن کے طالب علم، تو یہ کافی ہوا کرے گا، اور یہ اس سلائیڈ کی شاید ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ بہرحال بات کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے مجھے دعوت دی اور اس خاص موقع پر، اور میرے لیے بڑا خوشی کا وقت ہے ہمیشہ۔ آج صبح ہم نے ایک کورس شروع کیا تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ اس سے بہتر کیا دن ہوگا کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ایک گارنٹی مل جائے۔ آپ دیکھیے، آپ اور میں جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، ہم نے کوئی چیز خریدنی ہو تو ہم کوشش کریں کوئی ایسی چیز ملے کہ جس کی چیز کے لیے ساتھ وارنٹی مل جائے، کوئی گارنٹی ہو کہ یہ چیز اتنا عرصہ جو ہے نا یہ چلے گی، یہ شور ہے اس کے بارے میں۔ کمپنیز آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کسٹمرز کو موٹیویشن دینے کے لیے بعض اوقات ٹھیک اور بعض اوقات غلط گارنٹیز بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا دن اور ایک ایسا کورس اور ایک ایسا کام جس کے لیے گارنٹی دینے والا دنیا کا سب سے سچا انسان، اور گارنٹی ایسی کہ جو میں اور آپ ہم میں سے ہر کوئی چاہے، اور اس موقع پر ہم خوشی کا کیا عالم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، پڑھے اور پھر اس کو سکھائے۔ تو دیکھیے آج اس دن ڈاکٹر صاحب کو لے کر ہم سب یہاں بیٹھی ہیں اور قرآن پڑھا رہی ہیں اور ہم سب سیکھنے والے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب آپ سب بھی اس کوشش میں، اسی کاوش میں، اسی راستے پر چل پڑیں گے اور قرآن کو پڑھانے کی کوشش بھی کریں گے، اور پھر اس گارنٹی کے مصداق کہ ہم بہترین لوگوں میں سے شامل ہونے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ہی سب سے بہترین شخص ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو آپ سب کو انتہائی زیادہ مبارکباد۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں، آج میں سوچ رہا تھا کہ اس موقع پر کیا کہا جائے، تو مجھے ایک بات جو بار بار میرے دل سے نکل رہی تھی وہ یہ ہے کہ دو لوگ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے سفر میں خود میرے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے، ادر دین ان سب لوگوں کے جو ہمارے استاد ہیں، تو دو لوگ خاص طور پر جو ہمارے اس گروپ کا حصہ بھی ہیں، ان میں سے ان دو میں سے ایک ہماری یہ بہن ڈاکٹر عفت آرا آپ کے سامنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کے حوالے سے ان کی اجازت سے اگر میں کہنا چاہوں تو ماشاءاللہ جس قدر کوشش اور ہمت کے ساتھ انہوں نے یہ کورسز کیے ہیں، پھر انہوں نے ٹریننگ کی ہے، اور پھر جس طرح سے انہوں نے، خواتین کی عمر کا ذکر کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی، لیکن عمر کے حصے میں یہ آپ سب کے سامنے یہ کورس لے کے آپ کو سکھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ انتہائی قابل ستائش بات ہے، اور میری یہ بہت بڑی انسپریشن ہے۔ اور میں دل سے یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان دو احباب میں سے ایک یہ ہیں جن سے میں خود متاثر ہوتا ہوں، اور اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ اللہ کے کیسے کیسے زبردست لوگ، زبردست بندے ہیں کہ جو قرآن کی خدمت کے لیے کس قدر شوق اور محبت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ میرے ساتھ ریویژن سیشنز کروا چکی ہیں، تو میں پورے اعتماد سے اور گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں
کہ وہ بہترین اساتذہ میں سے ہیں. آپ سب لکی ہیں, خوش قسمت ہیں. سب سے بڑی خوش قسمتی تو یہی ہے کہ قرآن کو سیکھا جائے. لیکن ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اگر سکھانے کے لیے آپ کو ایک بہترین استاد میسر آ جائے تو بس پھر اس کو سونے پر سہاگے کی مانند لیجیے. تو اللہ کا انتہائی شکر ہے. اور ابھی نماز کے فوری بعد میں سجدہ شکر اس بات پر بھی ادا کر رہا تھا کہ الحمدللہ آج ایک ہی دن میں ڈاکٹر صاحبہ کے کورس کا آغاز بھی ہو رہا ہے. صبح بھی ہوا, برادر اجاز ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے کورس کا بھی آغاز ہوگا. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کے لیے بہت سی مبارکباد, بہت سی دعائیں آپ کے لیے, اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں. میں نے اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے آسان بنایا. تو آپ سب لوگ جو اس وقت اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہوئے اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. یہ کوئی انسان, میں, ڈاکٹر صاحبہ, ہم لوگ نہیں کہہ رہے, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کورس میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پڑھائیں گی. آپ قرآن کے ہزاروں الفاظ کا معنی سیکھ جائیں گے اس قدر جلدی, اس قدر کم وقت میں. اس کے لیے کیا چاہیے؟ دو چیزیں میں جاتے جاتے آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس کی کوشش کیجئے. ایک, آپ نے کوشش کرنا ہے کہ پورے وقت پر آئیں اور کبھی کسی کلاس کو مس نہیں کریں. پورا وقت کلاس کو اٹینڈ کریں, سوال و جواب کی نشست بھی اٹینڈ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سیکھنے کا انداز اس قدر تیز اور بہترین ہوگا, آپ کو خود لگے گا کہ یہ کیا جادوئی اثر ہو رہا ہے آپ کے اوپر کورس کا. اور دوسری بات, تھوڑا سا وقت آپ نے کورس کے علاوہ, ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ ہوم ورک بھیجیں گی, ورک بک دیں گی, تو اس کے لیے تھوڑا سا الگ سے وقت نکال کر کوشش کریں کہ اس کے اوپر توجہ دیں. تو انشاءاللہ دیکھیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ یونیورسٹی, کالجز, اسکولوں میں گئے ہوں گے, وقت لگایا, پیسے لگائے, بہت کچھ کیا. یہاں پر اتنے قلیل وقت میں اتنی بہترین کتاب کا ترجمہ سیکھنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کا احساس رکھتے ہوئے آپ نے مکمل طور پر اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں آنے دینی. اور احباب کو, آج پہلا سیشن ہے, کوشش کریں آپ اپنی فیملی ممبرز کو, ارد گرد کے احباب کو, دوستوں کو, ان سب کو بھی دعوت دیں. اور اگر آپ کی دعوت پر ایک شخص بھی اس طرف آتا ہے تو یقین جانیے دنیا کے کسی بھی دوسرے فائدے سے یہ آپ کے لیے زیادہ سود مند اور زیادہ فائدہ مند بات ثابت ہوگی. ان الفاظ کے ساتھ بہت معذرت, وقت کچھ زیادہ لے لیا. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت مبارکباد, آپ کا انتہائی شکریہ. آپ نے مجھے یہ عزت بخشی اور اس موقع پر مجھے دعوت دی, اور میرے لیے خوشی کا اور اللہ کی رحمتوں کا ایک اور موقع جو ہے فراہم کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے اس کورس کو سیکھنے, زندگی میں لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین جزاک ثم اللہ آمین. خیر. السلام. بہت شکریہ سر, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. I am so grateful. تو یہ میرے ٹیچر QC1 QC2 میں تھے, میرے منٹور تھے, اور انہوں نے ہمیشہ ہم یہی سکھایا کہ آپ نے سیکھنا ہے اور آپ نے سکھانا ہے. تو اس لیے آج جب میں یہ سب کچھ آ رہی ہوں تو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ الفا منزل ٹرسٹ کی طرف سے یہ سارے کورسز جو ہیں یہ ہوتے ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ جو باہر کو ملکوں میں گئے ہیں ان کو پتہ کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں. تو یہاں بھی E11 میں یہ اسلامک کمیونٹی سینٹر بنایا گیا ہے, اور اس کی ویژن کیا ہے, اس کا کیا چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمان فیملیز ہیں ان کو جو ہے وہ اکٹھے کیا جائے, اور اس وجہ سے کہ جیسے اسلامک امہ کو دوبارہ سے اس طرح سے لے آئیں. کیسے لے آئیں کہ اس قرآن کو سمجھ کے, یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز صرف نہیں, 24/7, نہ صرف ذاتی طور پہ, پرسنل طور پہ, فیملی میں, معاشرتی طور پہ. تو اس طرح سے بھی یہ ہے, اور اسی پہ ہی انہی اصولوں پہ سب ہمارے چیئرمین کام کر رہے ہیں, اور ہم سب بھی ان کے ساتھ جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی ایک سینٹر ہے, پشاور میں بھی ہے, اب فیصل آباد میں بھی بنا ہے, بلکہ لاہور میں بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ سینٹرز بنائیں. تو یہ ان کی طرف جو ہے, ان کے اسپانسر سے ہی ہم یہ سب کورسز کراتے ہیں. اب تھوڑا سا کچھ میرے متعلق, اس کورس کو میں کروا رہی ہوں, میرا نام عفت آرا ہے, اور اس کے ساتھ میرے ساتھ بہت سارے سرٹیفائڈ اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز
سرٹیفائڈ قرآن ٹیچرز اور اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز جو ہیں ان کی ہیلپ، یہ پوری ٹیم ورک ہوتا ہے، ظاہر ہے میں اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی، اور میں بہت شکر گزار ہوں جو یہ ساری ہمیں سروسز دیتے ہیں۔ میرے لیے سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں نے الحمدللہ کی قرآن کورس 1، 2، 3 اور 4 جو ہیں وہی الفلاح منزل اسلام آباد سے سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس یعنی 90% سے ابو مارکس کے ساتھ الحمدللہ کوالیفائی کر لیا۔ اب میں اس وقت QC5 کر رہی ہوں، اور میں اسسٹنٹ قرآن ٹیچر QC1 اور QC2 کے لیے کرواتی رہی ہوں انشاءاللہ کام، اور جو ہے پھر میں نے سرٹیفیکیشن کی ہے QC1 کے ٹیچر کی، اور بیسک انڈرسٹینڈنگ تجوید کی بھی ہے، اس کا بھی کورس کیا ہے۔ بیسیکلی آئی ایم اے ڈاکٹر، اور میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور سے میں نے MBBS کیا، اور پھر پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے میں نے MPhil کیا۔ تو میں میڈیکل کالج میں پہلے راولپنڈی میڈیکل کالج سے ریٹائر ہوئی ایز پروفیسر اینڈ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، اور اس کے بعد پھر میڈیکل کالج سے۔ تو اس کے میں نے پہلے بھی یہ ترجمہ سیکھنا شروع کیا تھا، لیکن گرامر اس طرح سے نہیں کوئی بتاتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی، تو مجھے بڑا شوق تھا۔ پھر بس یہ اس کا لنک آیا، تو یہ پچھلے سال رمضان سے پہلے تو یہ سر کاشف کے ساتھ میں نے QC1 جب پہلی کلاس میں نے اٹینڈ کی تو میں نے کہا ہاں مجھے تو یہی چاہیے تھا، اور الحمدللہ اس وقت سے میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی، اور دعا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک اس سے ہمیں جوڑے رکھے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے کہ اس کے بارے میں کسی کو اطلاع دی، آپ کو اطلاع دی، یا آپ نے جن لوگوں کو آگے بتایا، تو اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے۔ میں جی جو ہے اکنالجمنٹ اپنے چیئرمین کے لیے جناب ارشد اقبال ملک صاحب، سر کاشف سہیل ملک، اس کے بعد الفا منزل ٹرسٹ کی فیکلٹی سٹاف، خاص طور پہ محمد حسین صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے بردر عبدالحی ہیں، بردر اجاز جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ساری ٹیکنیکل گائیڈنس اور ہر طرح کا سپورٹ ہے، اس کے بغیر شاید ہم یہاں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی میں۔ اور دوسری سب سرٹیفائڈ قرآن ٹیچرز اور اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز، خاص طور پہ ڈاکٹر فریحہ جو ہمیشہ مستقل پچھلے کورس میں بھی میرے بیک اپ پہ رہیں اور آج بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، اور میری فیملی اور سب لوگ جنہوں کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ہیلپ کی، خاص طور پہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ یہ کورس وہ اٹینڈ کر سکیں۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ آپ سب لوگ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو سلیکٹ کیا ہے۔ کبھی بھی اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے گا کہ آپ خاص چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، تو آپ نے اس کورس کو انشاءاللہ کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نے کن کن دنوں میں پڑھیں گے، صرف 2 دن ہفتے میں۔ آج ہم نے الحمدللہ شروع کر لیا کورس، ہر پیر اور منگل کو، ٹھیک ہے، صرف 1 گھنٹے کی 7 سے 8 بجے کلاس ہوگی، اور گرامر کی ریویژن ہوتی ہے 6:40 سے 7 بجے تک، آپشنل ہے، لیکن اگر آپ اٹینڈ کریں گے تو اب گرامر آپ کو بہت اچھی آ جائے گی۔ کیونکہ ہفتے میں صرف 2 دن کلاس ہے، اس لیے تھوڑا لمبا چلتا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو مصروف لوگ بھی ہیں وہ بھی اس کو سیکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ 21 نومبر کو ہماری کلاسز ختم ہو جائیں گی، اور درمیان میں ایک مڈ کوئز آئے گا جو 17 اکتوبر کو آئے گا، یہ امتحان کی طرح سے ہوتا ہے۔ پھر فائنل کوئز جو ہے وہ 4 دسمبر کو آئے گا، اور بھی اس سے پہلے ہم 1 ہفتہ آپ کو ریویژنز کراتے ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ فائنل کوئز لیں گے۔ اب آپ سب کا تعارف ماشاءاللہ بہت سارے اس وقت 43 لوگ 43 لوگ ہیں، تو یہ ہے کہ آپ کا تعارف یہ جب آپ جوائن کریں تو اس میں نا آپ جو ہے نام جو ہے وہ آپ اپنا ضرور لکھا کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر کوئی آپ اکٹھے ایک موبائل پہ 2-3 لوگ اٹینڈ تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی نمبر آپ کو دینا پڑے گا جس پہ کہ میں نے ہوم ورک بھیجنا ہوگا یا آپ کے کوئزز ہوں گے۔ تو جب تک علیحدہ علیحدہ سے نہیں ہو، پھر فائلز ہیں، ویڈیو لنکس ہم بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو بھی نوٹسز بھیجتے ہیں، یہ گروپ آپ نے یاد رکھنا ہے، QC1 بیچ 535، اس کو واٹس ایپ میں ہمیشہ دیکھیں، ہر چیز آپ کو وہاں سے مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔
اور اس کے بعد ہم آپ کو کوئی رجسٹریشن کا بھی، جو آپ نے یہ رجسٹریشن کرائی ہے انفارمل رجسٹریشن تھی، ابھی ایک فارم کل بھجوائیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح سے اچھا سیکھ سکتے ہیں آج کے تعارفی کلاس کے بعد، تو پھر آپ کو فارم فل کر کے بھیج دیں، آپ کی فارمل رجسٹریشن ہو جائے گی. یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ آپ کا پورا ٹائم ٹیبل ہے کہ کس طرح سے آپ کی جو ہیں کلاسیں وہ چلیں گی. اب ایک تو جب لنک بھیجوں گی فارملی رجسٹر کرا دیے. دوسرا جو ہے جیسے کہ سر نے بھی کہا کہ ریگولرلی جو ہے سیشن اٹینڈ کیجئے اور ٹائم کی پابندی کیجئے. کبھی کسی وجہ سے آپ نہ اٹینڈ کر سکیں، کوئی گھر میں ذرا مصروفیت آ جاتی، بچوں کی مصروفیت ہے، کہیں ضروری جانا ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں، تو پھر آپ کو ویڈیو تو میں ہر صورت بھیجوں گی ہی، سلائیڈز بھی بھیجوں گی، آپ اس سے کر لیں. لیکن کرنا یہ کہ اس ویک کا کام، اس ہفتے کا جو 2 لیسنز پڑھے ہیں ان کا ہوم ورک اور ان کی جو آپ کو ورک بک کے وہ بھی ایک پیج ہوتا ہے ایک لیسن کا، وہ ضرور اسی ایک ہفتے میں کر لیں. تو ہفتہ وار آپ نے ہوم ورکس کرنے ہیں، وہ آپ کو ڈیٹیلز میں گروپ میں بھیج دوں گی ویڈیو کہ آپ نے کس طرح سے وہ ہوم کرنے. وہ چھوٹے چھوٹے سے MCQs ہوتے ہیں، وہ گوگل ہوم ورک میں وہ ویڈیو آپ کو میں انشاءاللہ بھیجوں گی. ورک بک بھی 2 لیسنز کی آپ نے ایک ہفتے میں کرنی ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کتاب کھول کے کر سکتے ہیں، کتاب کھولیں، ویڈیو دیکھیں، سلائیڈز دیکھیں. یہ اوپن بک ہے، لیکن اس کے 15 نمبر آپ کے فائنل میں جو ہیں اس میں سے ملیں گے. دوسری بات تلاوت قرآن، 5 منٹ آپ قرآن پاک کو دیکھ کے ضرور کیجئے، لازمی، زیادہ جتنا بھی کر سکیں، منیمم 5 منٹ. اور 5 منٹ جو آپ نے آلریڈی چیزیں یاد کی ہوتی ہیں اپنے حافظے سے یاد کر کے، یہ لازمی آپ نے کرنا ہے. اور بھی آپ کو چیزیں بتاتے جائیں گے ساتھ ساتھ، لیکن یہ بالکل بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو ضرور کرنی ہیں. اس ہفتے کا کام کوشش کریں کہ اگلے ہفتے پہ نہ ڈالیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب کورس کر لیں گے تو پھر بعد میں آپ کو سرٹیفکیٹ ملنا ہے. اب سرٹیفکیٹ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا 15% نمبر جو ہیں وہ ہوم ورکس کے ہوں گے، 15% یہ آپ کے بک کے ہیں. تو آپ اس کو دیکھ کے کرنا ہے، دھیان سے کریں، دیکھ کے کریں. 30 میں سے 30 لے لیں، 29 لے لیں، 28 لے لیں. اس سے کم تو نہیں آنے چاہیے، اتنے تو آ جانے چاہیے. ٹھیک ہے. مڈ ٹرم کوئز کے 30% نمبر ہیں، جنرلی 60 مارکس کا ہوتا ہے، تو اس میں سے پھر آدھے آپ کے چلے جاتے ہیں. فائنل کوئز کے 40% مارک جاتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کا یہ 100 بن جاتا ہے. تو دیکھیں 70 یہ ہیں تو 30 اگر یہ آپ یہ ریگولرلی کر رہے ہیں، ایک تو آپ کو لرننگ ہو جائے گی، کرنے کا طریقہ آ جائے گا، تو کوئز کرنا بہت آسان ہوتا ہے پھر. اور پلس آپ کو یہ بونس کے مارکس انشاءاللہ مل جاتے ہیں. اگر آپ 90% یا 90% یا اس سے زیادہ نمبر لیں گے تو آپ کو سرٹیفکیٹ وتھ ڈسٹنکشن ملے گا. اگر 70 to 89 70 سے 99% لیتے ہیں تو سرٹیفکیٹ آف میرٹ ملے گا. اور اگر 50 سے 69% ہو اور لیس دین 70% گریٹر دین 70% سے زیادہ اٹینڈنس آپ کی ہے تو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ملے گا. میرے پچھلے بیچ میں 24 لوگوں نے 90 اینڈ ابو لیے اور 3 لوگوں کے جو تھے وہ کمپلیشن اور اس کے تھے، باقی میرٹ کے سرٹیفکیٹس تھے. تو الحمدللہ اسی طرح سے آپ بھی کوشش کریں گے تو آپ اس طرح سے انشاءاللہ لے لیں گے. اور جن کی بالکل سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن بھی بعض دفعہ دے دیتے ہیں، جس نے 50% سے زیادہ اٹینڈنس تھی لیکن باقی سب کچھ نہیں کیا، اور اس کے بعد تو ظاہر ہے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سرٹیفکیٹ ہے جو ای سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گا، آپ پھر اس کا پرنٹ کروا لیتے ہیں. یہ اس طرح کا سرٹیفکیٹ الفلاح منزل ٹرسٹ سے آپ کو وہاں سے ملے گا. اب آ گیا کہ یہ ہم نے کورس کا مٹیریل کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کورس کی کتابیں ہیں. یہ دیکھیں یہ بک ہے بہت اچھی، میں سافٹ کاپی تو بھیج دوں گی، لیکن جو لوگ پاکستان میں ہیں میں کہوں گی کہ آپ کتاب بڑی اچھی کتاب ہے. یہ دیکھیں اتنی اچھی سی بنی ہوئی ہے، یہ منگوا لیں ایک. پھر اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی ایک ورک بک ہے جو ہم کہتے ہیں نا ورک بک کرنی ہے. دیکھیں کتنی پتلی سی ہے، بس ہر سبق کا ایک صفحہ ہوتا ہے چھوٹا سا، جس میں آپ نے اور کتاب سے دیکھ کے کرنا ہے آپ نے، لیکن نمبر آپ کو مل رہے ہیں مفت میں اس میں. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی اچھی چیز یہ ووکیبلری کارڈ ہے، اس میں سارے الفاظ مانی ہیں. اس کو اپنے پرس میں رکھ لیں میری بہنیں بھائی جو ہیں، اپنے والٹ میں رکھ لیں، گاڑی میں رکھ لیں، نماز کے بعد کھول کے چند منٹ ان کو پڑھ لیا تو آپ کو اتنا اچھا یاد ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کتابیں جو ہے میں شیئر کروں گی، یہ بھی نمبر بتا دوں گی، وہاں سے منگوانی ہو TCS سے آپ کے گھر آ جاتے ہیں. مخل 1300 کا پورا سیٹ آ جاتا ہے، لیکن سافٹ کاپی ہم آپ کو بھیج دیں گے. خاص طور پہ جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو جنرلی وہ نہیں بھیجتے، تو
یہ جو ہے ساری چیزیں، یہ وہ کارڈ ہے، یہ ڈیٹیل میں کارڈ بتایا. میں ویسے سافٹ کاپی آپ کو انشاءاللہ بھجوا دوں گی تینوں چیزوں کی. تو یہ محمد حسین صاحب ہے، ان کا فون نمبر ہے، ان سے فون کر کے آپ پوچھ لیں گے کہ یہ سیٹ ہم نے منگانا ہے QC1 کا، تو وہ بتا دیں گے کہ کتنے پیسے لگیں گے. اس کے علاوہ تعلیم القرآن پارا ہے یا USB جو ہے، اس میں PDF سلائیڈز وغیرہ، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سلائیڈز ہم آپ کو آپ کے گروپ میں بھیج دیں گے. تعلیم القرآن پارا اگر آپ منگوانا چاہیے آپشنل ہے، آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے. سافٹ کاپی ہے، اس سے اگر آپ نہیں منگواتے تو ورک بک کا پرنٹ نکلوانا پڑے گا، کیونکہ اس پہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے سوال دیا ہوا، جواب کی جگہ چھوڑیے 2 لائنیں، اس میں آپ جواب لکھیں گے. تو لکھنا بھی جو ہے وہ بھی ہماری لرننگ کا حصہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ تعلیم القرآن پارا ہے جس میں لفظی ترجمہ ہے اور پھر اس کا رننگ ترجمہ بھی بتایا ہوا. یہ بھی چاہیں آپ مرضی ہے منگا لیں، لیکن وہ تینوں چیزیں لازمی. اب اس پڑھانے کا طریقہ، یہ جو اس کا طریقہ بنایا، اس میں عربی قواعد کی جدید کتب سے مدد لی ہے. قرآن مجید میں اکثر جو ہیں الفاظ جو زیادہ تر آتی ہیں، ان کی تعداد جو زیادہ تعداد میں آتے ہیں ان کو سکھایا گیا ہے. پڑھانے کی جدید انداز ہیں، اشاروں کی مدد سے سکھائیں گے، گرامر آپ کو ہم بتائیں گے. پھر نئی زبانوں کے سیکھنے کے جو جدید انداز ہیں وہ انکارپوریٹ کیے گئے ہیں. دماغ کی صلاحیت اور استعمال کے طریقے اس میں ہم شامل کرتے ہیں، اور خود کو بہتر کرنے پر مختلف جو بکس ہیں ان کے ذرائع. تو NLP جو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے سارے اصولوں کے تحت یہ سارا کورس جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے علماء نے کی مدد سے، ہر چیز سرٹیفائی کر کے. تو اب میں ایک اہم، اس سے پہلے کہ میں آپ کو کورس کا اور بتانا شروع کروں کہ میری پوزیشن کیا ہے. دیکھیں میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی میں مفتی، اس طرح کچھ بھی نہیں. میں ایک بس قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ QC1 2 3 4 میں نے کر لیا، 5 بھی میرا آدھے سے زیادہ الحمدللہ ہو گیا ہے. میں نے یہ کورس سیکھا اور یہ میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، جو اس کے مطابق جو کہ علماء نے وہ کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے. اور بس یہ ہے کہ ان سے سیکھ کے تو میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں، اور کل کو انشاءاللہ آپ میری جگہ بیٹھ کے اور لوگوں کو سکھا رہے ہوں گے. تو مجھے آپ میرا نام لے کے بلا سکتے ہیں، میم کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ کہہ سکتی ہیں، عفت کہہ سکتی ہیں، سسٹر کہہ سکتی ہیں، جیسے بھی آپ بلانا چاہیں. لیکن میں کوئی عالمہ وغیرہ نہیں ہوں، بس کورس یہ سیکھا ہے اور یہ ہم آگے کوشش کر رہی ہوں کہ وہ جو میں نے سیکھا ہے وہ میں آگے سکھاؤں. جیسے کہ ابھی میرے ٹیچر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من علم القرآن تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے اس جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. تو آپ لوگوں نے سیکھنا بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی سکھانا بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ کیوں قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے. ایک آپ مثال دیتے ہیں، اب یونیورسٹی میں کالج میں جا رہے ہیں، دن کے 6 لیکچرز ہیں. اب وہ لیکچرز تو یا تو آپ اٹینڈ نہیں کرتے، دوستوں سہیلیوں کے ساتھ کنٹین میں چلے گئے، کبھی بنک کر لیا، گپ شپ بیٹھ کے لگا لی، تو کیا بعد میں جب امتحان ہوگا آپ پاس کر لیں گے؟ بتائیے چیٹ باکس میں، کیا پاس کر لیں گے؟ چیٹ باکس میں لکھیں کہ کیا امتحان آپ پاس کر لیں گے اگر آپ اٹینڈ نہیں کرتے؟ نہیں کریں گے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یا پھر یہ کہ آپ کلاس میں تو جا رہے ہیں تو وہ جرمن میں لیکچر دے رہے ہیں، آپ بیٹھ کے آ جاتے ہیں، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی. آپ کلاس میں بیٹھتے بھی ہیں لیکن وہ جرمن میں لیکچر دیے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ پاس نہیں ہو سکتے. تو سوچیں کہ اگر ہمیں عربی زبان ہی نہیں آتی اور ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. جب ہمارے بھائی بیٹے جاتے ہیں مسجد میں اور وہ قاری صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کچھ یا سورت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب کیا ہے. اسی طرح سے ہم اگر گھر میں صرف ناظرہ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں. تو ہم دیکھیں مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، which means کہ ہم بائی چانس مسلمان ہیں. تو اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلم بائی چوائس بنیں. آپ سب نے جیسے جوائن کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم سب بہت خوش ہیں اس وقت، آپ سب بھی بہت خوش ہوں گے کہ جی ہم نے یہ کورس جوائن کر لیا. لیکن ایک کسی کو بڑی سخت تکلیف ہے، دشمن ہے ہمارا. وہ کون ہے؟ اینی گیسز چیٹ باکس میں بتائیے
کس کو تکلیف ہو رہی ہے ہمارے قرآن کورس کی؟ شیطان کو. اس کو تو بہت تکلیف ہوگی کہ یہ کیا انہوں نے کرنا شروع کر دیا. یہ تو اس کو سمجھنے لگ گئے ہیں، ورنہ پڑھ لیتے تھے، کوئی سمجھ آیا نہیں آیا عمل بھی نہیں کرتے تھے. تو اس کو بڑی تکلیف ہے، اور اس کو ہم نے پہچان کے رکھنا ہے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ اس سے ہم نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے. انشاءاللہ کل آپ کو یہ بھی بتائیں گے. اب مجھے بتائیے کہ قرآن کا کیا معجزہ ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیے قرآن کا معجزہ کیا ہے. جو بھی آپ کے خیال میں قرآن کے متعلق کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں ہوگا. لکھیے چیٹ باکس میں پلیز. انمیوٹ کر کے بھی آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ ویسے بتانا چاہیں. جی انمیوٹ کر کے بھی بتا سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا کہ قرآن کی کیا خاص بات ہے، کیا معجزہ ہے قرآن کا؟ اینی گیسز؟ جی انمیوٹ کر کے بتا دیں، آپ کو لکھنا مشکل لگتا ہے. جی بولیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود بالکل اٹھایا. حفاظت کا ذمہ لیا، بالکل ٹھیک ہے. اور ہدایت ہے، ہر قسم کی ہدایت موجود ہے، اور حفاظت کا ذمہ لیا. نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی، ٹھیک ہے. اور ہدایت بھی دیتے ہیں. اور کچھ بالکل ہدایت ہے، آسان ہے، ہر دور کے لیے ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک اور جو بڑی جی آپ سب صحیح فرما رہے ہیں. جی جی بولیے بولیے. جی عربی زبان میں ہے، فلاح اللہ کا تعالیٰ کے راستہ ہے. الفاظ ہیں اس میں، مطلب جی زیادہ اللہ تعالیٰ وقت کے ہے تو اس الفاظ ہیں، لیے. یہ آسان ہے، ہمیشہ اس رہنے کی والا ہے. اور آسان اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ آسان ہے جی سیکھنا اس بالکل کا. بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. لیکن جو اس میں ایک اور خاص بات ہے، اس کا جو معجزہ ہم کہتے ہیں، یہ سب باتیں آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک فرمایا. وہ یہ ہے کہ قرآن انسان میں تبدیلی پیدا کرتا. دیکھیں کس حالت میں تھے عرب میں لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آئی اور قرآن آیا. سوچیں، اور اس سے بعد وہ ان کا کیسا اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا، اور وہ کس کس درجے پہ پہنچ گئے، اور کس حیثیت سے پہنچ گئے، اور کیسے دنیا پہ چھا گئے، اور کیسے انہوں نے دنیا پہ حکومت کی، جب تک کہ وہ قرآن کو سمجھ کے اور اس پہ عمل کر رہے تھے. تو انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے. انسان کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ بڑا مضبوط بن جاتا ہے. انشاءاللہ کورس کے اینڈ میں آپ یہ تبدیلی خود بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ بہت بہتر ہو جائے. اب کلاس میں سوال آپ نے اگر پوچھنا تو آپ چیٹ باکس میں سوال لکھ سکتے ہیں، یا آپ کے پاس ہاتھ کھڑا کرنے کی، ہینڈ ریز کی آپشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کوشش کریں کہ لیسن کے دوران چیٹ جیسے اگر میں نے کہا ہے تو پھر آپ لکھیں، ویسے نہ لکھیں، کیونکہ پھر ادھر توجہ چلی جاتی ہے تو لوگوں کی توجہ جو ہے نا وہ کلاس کی اس سے ہٹ جاتی ہے. لیکن جیسے سوال میں پوچھوں اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم 2 سیشن کریں گے، ایک ہم قرآن کا سیشن کرتے ہیں، ایک ہم گرامر کا کرتے ہیں. اس کے درمیان میں ہم 1-2 منٹ کے لیے کوئی بڑا ضروری سوال ہے وہ اس وقت آپ پوچھ سکتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے. پھر جب ختم ہو جاتے ہیں دونوں حصے، اس کے بعد بھی ہم آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ دیتے ہیں. اب آپ کے سوالوں کے جواب میں کیسے دوں گی؟ 5 طریقے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر سبق سے ریلیٹڈ آپ نے سوال کیا تو مجھے وہ آتا ہے تو میں نے آپ کو اسی وقت جواب دے دیا. دوسری بات یہ کہ وہ سوال اتنا ریلیٹڈ نہیں ہے، سب کو اس کا فائدہ نہیں، تو میں آپ سے کہوں گی کہ ہم 1 to 1 میں آپ کو علیحدہ سے پرسنلی پرائیویٹلی بتا دوں گی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس کا جواب باقی سارے اس سے کنفیوز نہ ہو جائے نا. کیونکہ ہم نے اتنے پڑھانا ہوتا ہے جتنا اس لیول پہ آپ کو چاہیے، باقی چیزیں آہستہ آہستہ، اسی لیے تو یہ کورس آسان ہے. تیسری بات کہ بعض دفعہ سوال ایسا ہے جو اور 2 ہفتوں کے بعد آ جائے گا، تو میں کہوں گی کہ ابھی آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، یہ آگے آ جائے گا تو پھر ہم آپ کو پڑھائیں گے، اس وقت میں جواب نہیں دوں گی. چوتھی بات یہ ہو سکتی ہے کہ سوال جو ہے وہ بالکل اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس جواب دینے کا، تو ایسے کہیں گے اس کو چھوڑ دیں گے، بالکل ریلیونٹ ہی نہیں. پانچویں بات ہو سکتا ہے سوال کا جواب مجھے بالکل نہ آتا ہو، تو بھی میں آپ کو کہوں گا کہ جی مجھے نہیں اس کا جواب پتا، میں یہ چیک کر کے علماء سے یا پھر میں آپ کو بتا دوں گی. تو اس طرح سے 5 طریقے سے آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے اور دیتے رہیں گے. لیکن کوشش کریں کہ لیسن کے دوران بلا وجہ سوال اور بلا وجہ چیٹ باکس یوز نہ کریں. اب جیسے آپ نے سوالوں کے جواب میں چیٹ باکس استعمال کیا
الحمدللہ آپ میں سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں. اب ایک اور بات, آج تو لیکچر لگ رہا ہے کیونکہ انٹروڈکٹری ہے, ویسے یہ لیکچر کی طرح نہیں, یہ انٹریکٹیو ہم انشاءاللہ کریں گے کلاس. یہ لیکچر بھی نہیں ہے, تفسیر کا بھی کورس نہیں ہے, تجوید کا کورس بھی نہیں ہے, یہ ناظرہ کورس بھی نہیں ہے. دیکھیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ناظرہ آپ نے پڑھا ہوا ہے تو پھر آپ یہ اٹینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. فقہ کا بھی کورس نہیں ہے, کوئی ٹھیک ہے. کلاس لے رہی ہے پھر میں تھوڑی دیر تک تنو کرنی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ناظرہ, تجوید, فقہ, تجوید میں اگر کچھ لوگ انٹرسٹیڈ ہوں تو تجوید کا کورس ایک شروع ہو رہا ہے سپٹمبر میں آگے, وہ اگر آپ چاہیں گے تو میں فلائر شیئر کر دوں گی, جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. میں نے بھی کیا تھا. جب یہ قرآن فہمی کا کورس ہے, قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا, قرآن کو سمجھنے کا کورس ہے, ٹھیک ہے. تو دوسروں کو دعوت, اب کچھ لوگوں کو اگر آپ دے سکتے ہیں جوائن کرنا چاہیں فیملی میں, فرینڈس کو, تو ان کو بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں. لیکن وہ کہنا ہے کسی کو ایک آدھ دن میں, کیونکہ پھر بعد میں لیسنز ہو جائیں گے تو پھر ان کو مشکل ہوگی. ایک سوال میں آپ سے اور پوچھتی ہوں کہ آپ اس وقت کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا ایز اے ٹیچر؟ جی چیٹ باکس میں بتائیے یا انمیوٹ کر کے بتائیے کیسے بیٹھے ہیں, ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے ٹیچر. جی اسٹوڈنٹ سب کہہ رہے ہیں, جی 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 شاباش, سبھی یہی کہہ رہے ہیں ایز اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, ٹھیک بات ہے. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ چونکہ انشاءاللہ آپ نے یہ کورس کر کے آپ نے پڑھانا ہے, تو ابھی سے اس موڈ میں بیٹھیں کہ یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ میں نے بھی یہ کورس پڑھانا ہے, تو پھر اس موڈ میں بیٹھیں. پھر آپ اور زیادہ توجہ سے سنیں گے. ابھی آپ توجہ سے سن رہے ہیں, پھر آپ اور توجہ سے سنیں گے کہ میں نے سکھانا ہے, مجھے اچھی طرح سے آنا چاہیے. تو آپ ٹیچر موڈ میں بیٹھیے. آج اگر کوئی ایک لفظ سیکھا, گھر میں کسی کو بتائیے, اپنے کسی فرینڈ کو بتائیے, چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو بتائیے, ماں باپ ہیں ان کو بتائیے, کسی نہ کسی کو آگے بتائیں. تو جیسے ہی آپ آگے بتاتے ہیں تو آپ سکھانے والوں میں جو ہے اس علامہ ہو والے میں بھی آپ کا شمار ہو جاتا ہے اور بہترین لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے. تو جب بھی کلاس میں بیٹھے ٹیچر موڈ میں بیٹھنا ہے انشاءاللہ آپ نے. اب ہم لیتے ہیں اس کورس کا تعارف. قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ, اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50%, 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں. ابھی آپ کو بتائیں گے کہ کتنے الفاظ ٹوٹل ہوتے ہیں, اور 20 لیسنز ہیں جو ہم نے آپ کو پڑھانے ہیں, اور ظاہر ہے وہ ہم 20 کلاسوں میں آپ کو پڑھائیں گے, کیونکہ ہفتے میں صرف 2 دن کلاس ہے, اس لیے یہ 3 مہینے چلتا ہے. ورنہ اگر ہم روزانہ کریں تو ہم اس کو بہت جلدی 1 مہینے میں بھی ختم کر سکتے ہیں. اب میں نے کہا تھا کہ یہ قرآن فہمی کا کورس ہے. اب عام عربی زبان سیکھنے میں اور قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, قرآن فہمی میں تین بنیادی فرق ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا خاص بات ہے جو اس کورس کو اتنا یونیک بناتا ہے. فرق نمبر 1, ہم نماز سے شروع کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے جی کوئی سی اور چیز سے کیوں نہیں شروع کرتے, نماز سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم تقریباً 1 گھنٹہ کم از کم تو نماز اور دعاؤں کے ماحول میں رہتے ہیں. ٹھیک بات ہے نا, نماز تو ہم سب کو آتی ہے. تو آج سے اب آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو عربی میں آتی ہے اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اردو میں اس کا کیا مطلب ہے. یہ ہم نے آپ کو سکھانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ کورس ہر مسلمان مرد, عورت, بوڑھے, جوان, یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی مناسب ہے. 10 سال سے بڑے بچے بھی جنہوں کو ناظرہ پڑھا ہوا ہے وہ ماشاءاللہ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک پہلی تو یہ نماز سے کریں گے ہم ابتدا. دوسرا فرق, اگر ہم کوئی زبان سیکھنی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کو سننا ہے, پڑھنا ہے, بولنا ہے, لکھنا ہے. ٹھیک ہے, سننا اور پڑھنے میں آپ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, بولنے اور لکھنے میں آپ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. تو زبان سیکھنے کے لیے تو یہ چاروں چیزیں چاہیے. لیکن قرآن فہمی کے لیے ہم زیادہ زور کس پہ ڈالتے ہیں؟ سننے اور پڑھنے میں. اگر ہم غور کریں, اگر ہم کوئی زبان سیکھ رہے ہیں تو سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو اس کے لہجے میں بولنا اور اس کو لکھنا. سننا اور پڑھنا نسبتاً آسان ہے. تو جب ہم زیادہ زور جو ہے وہ سننے اور پڑھنے پہ زیادہ توجہ دیں گے تو دماغ پہ بوجھ کم پڑے گا, تو آسانی سے زیادہ جلدی ہم انشاءاللہ سیکھ لیں گے. تیسری بات, الفاظ معنی پہ زیادہ زور, اور فطری اور آسان طریقہ جیسے بچے سیکھتے ہیں. دیکھیں بچے پانی مانگتا ہے, چھوٹا بچہ, وہ کہتا ہے میں نے پانی پینا ہے. بچے یہ نہیں کہتے میں نے پانی پینی ہے, اس کو ہم نے گرامر تو نہیں سکھائی ہوتی.
کیونکہ وہ سنتے ہیں تو جو اسے ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی سیکھتے ہیں. تو ہمارا زور بھی شروع میں جو ہے نا گرامر پہ بہت کم ہے, ورنہ تو لوگ ڈر جاتے ہیں. ایک میں مثال دینے لگی ہوں, ڈر کے نہ بھاگیے گا کیونکہ میں اس طرح آپ کو پڑھانے نہیں والی. مثلا یومنونا ایک لفظ ہے عربی کا. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ جی یہ غائب ہے, جمع ہے, مذکر ہے, محموز ہے, یہ باب افعال سے ہے, فعل مضارع ہے, مرفوع بثبوت نون لائنا من الافعال الخمسۃ والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل. یہ تو مجھے بھی پڑھنا نہیں آ رہا, تو آپ تو سب بھاگ جائیں گے. لیکن ہم آپ کو اس طرح سے گرامر بالکل بھی نہیں پڑھانے والے, بالکل بھی نہیں ایسے پڑھانے والے. ہم بڑے ہی آسان طریقے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو پڑھائیں گے, اور جو کہ بہت آسان ہوگا سیکھنا. اب ہم نے اگر کہتے ہیں قرآن ہم نے سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ظاہر قرآن کے الفاظ جو ہیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کتنے الفاظ ہیں قرآن پاک میں. یہ حافظی مدنی مصحف کہلاتا ہے. یہ جو جنرلی حفظ کرتے ہیں نا لوگ, وہ اس سے حفظ کرتے ہیں کیونکہ اس کی ایک جیسی ایون نمبر آف اس کی لائنیں ایک جیسی ہیں, پیجز ایک جیسے ہیں. یہ جو ہے مصحف کہلاتا ہے, جو قرآن جو حفظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے اندر سے بھی میں نے آپ کو دکھایا. تو ہم نے کیا کہا شروع میں کہ ہم 50% الفاظ سیکھ لیں گے. جب انشاءاللہ ہم کورس ختم کریں گے تو آپ پھر ایک پیج لے کے اس کو ہائی لائٹ کریں گے کہ آپ کو کیا کیا کچھ آتا ہے. تو پھر ہم دیکھیں گے ہمارا لرننگ آؤٹ کم جو ہے QC1 کا, کیا یہ ہم نے جو کہا تھا کہ 50% ہم نے سیکھ لیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ 50 سے زیادہ ہی الفاظ آپ کو آتے ہوں گے کسی بھی صفحہ کو کھولیں گے. تو یہ ہم پریکٹس کریں گے جب ہم کورس ختم کر لیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں اس قرآن پاک کی طرف جو حافظی جو ہے مدنی مصحف کہلاتا ہے. اس سے جنرلی 600 صفحات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر صفحے پہ 15 لائنیں ہیں, 15 سطور ہیں, اور ہر لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کا کیا مطلب ہوا, اگر 15 ملٹیپلائڈ بائی 9 تو 135 بنتا ہے. تو ہم ایوریج ہم 130 الفاض لے لیتے ہیں, وہ تقریباً کی بات کرتے ہیں. اب 600 کو 130 سے ضرب دی تو کیا آ گیا 78,000, 78,000 الفاظ. کیا ان کو سیکھنا آسان ہے؟ جی انمیوٹ کر کے یہ چیٹ باکس میں بتائیے, 78,000 الفاظ سیکھنا آسان ہے؟ پریشان ہو گئے نا آپ لوگ. کوشش سے سیکھا میں جا سکتا پھر ہے. بھی کوشش سے بھی 78,000 نہیں آپ سیکھ سکتے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ سکتے یا بہت مشکل ہے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر نور نے لکھا کہ نہیں کوشش یا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو اس طرح تو 78,000 سیکھنا آلموسٹ بہت مشکل, کیا امپاسبل والی بات آ جاتی. اب جو ہے ہم نے کہا کہ 78,000 کل ہیں, لیکن جو اصل الفاظ ہم دیکھیں ریپیٹیشن کے بغیر تو وہ 17,000 ہیں. 17,000 کیا سیکھنا آسان ہے؟ اس کی نسبت تو بہتر ہے, لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ الفاظ ہیں. پھر اگر ہم علم صرف کے آگے اب سیکھیں گے, قواعد سیکھ لیں, تو پھر یہ جو ہیں رہ جاتے ہیں 1850. پھر اگر ہم جو ہے مادے کے حروف بھی سیکھ لیں, اگر ہم مادے کے حروف سیکھ لیتے ہیں تو یہ 1850 رہ جاتے ہیں. اگر ہم علم صرف کے قواعد جو ہیں گرامر کے کچھ رولز سیکھ لیتے ہیں تو یہ 4,500. 4,500 تو پھر بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو 78,000 سے یہ تو شاید سیکھ ہی سکتے ہیں. مزید اگر ہم روٹ لیٹرز بھی سیکھ لیں گے تو یہ صرف 1850 رہ جاتے ہیں. روٹ لیٹرز مین جیسے اگر ہم عین لام اور میم کی بات کرتے ہیں تو علمہ میں بھی یہی ہے, علامہ میں بھی یہی ہے, تعلمہ تعلیم عالم یعنی علام, یعنی یہ سب روٹ ورڈز, ان سب 5 جو 6-7 میں نے الفاظ لکھے ہیں ان کا مادہ یہی ہے, بیسک ان کے روٹ لیٹرز یہی ہیں. اگر ہم اس کی سمجھ آ جائے تو صرف 1850 رہ جاتے ہیں. تو اس طرح سے سکھایا جائے گا کہ وہ ان کو ہم بیسک, یہ نہیں کہ ترجمہ آپ کو بتاتے جائیں گے, ہم آپ کو ترجمہ کرنا سکھائیں گے. ترجمہ کرنا, you will understand how to translate it into Urdu.
اور پھر ایسا ہوگا کہ آپ صفحہ کھولیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ اردو پڑھ رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, آپ کو بالکل ساتھ ساتھ سمجھ انشاءاللہ آنی شروع ہو جائے گی. یہ اتنا یونیک کورس ہے اس طریقے سے کہ انشاءاللہ آپ کریں گے تو پھر آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو اب اس کی خاص خصوصیات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم نے کہا نماز سے, اور شروع ہم کریں گے سورۃ فاتحہ سے. سب کو سورۃ فاتحہ آتی ہے نا, عربی آپ کو آتی ہے, اردو ہم نے سیکھنی ہے, تو آدھا کام تو ویسے ہی ہوا ہے. اور نمازوں میں ہم کتنی بار سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں, کہاں اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں, اور کہاں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں کتنا زبردست آغاز ہے جب ہم سورۃ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو مقصد ہے انڈرسٹینڈ کرنے کا انشاءاللہ وہ بھی حل ہوتا جائے. پھر جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی, میری ٹیچر نے بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, کہ البتہ تحقیق بے شک ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے یا یاد کرنے کے لیے. تو یہ ہم اگر کہیں کہ قرآن مشکل ہے, یہ تو پھر شیطانی وسوسہ ہے نا. شیطان تو یہی کہتا ہے. اب کسی کو کہے گا چھوڑو یہ کورس, یہ تو بڑا آسان ہے, اس کو کیا سیکھنا ہے تم نے. کسی کو کہے گا ہو یہ تو بڑا مشکل ہے, بڑا ٹائم لگے گا, چھوڑو اور کوئی کام کرو. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ سیکھنے میں آسان ہے الحمدللہ. تو نہ ہی کبھی ہم نے ایسا سوچنا ہے, نہ ہی ہم نے ایسا کرنا ہے. ہم نے کہنا نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آسان ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ ضرور سیکھیں گے, کیونکہ ہم قرآن کو تو نہیں جھٹلانے والے نا, استغفر اللہ. ہم قطعاً بھی قرآن کو جھٹلانے, سب قرآن کو ماننے والے ہیں. اور ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سیکھنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ یہ واقعی آسان ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ اس کورس میں ہم نے 41,111 الفاظ سیکھ لینے ہیں, جو 50% سے بھی زیادہ ہیں. اور بیسیکلی آپ کو 232 الفاظ ہم نے سکھانے ہیں, 232 الفاظ, جن کی مدد سے آپ کو 41,000 الفاظ آ جائیں گے. سوچئے کتنی زبردست بات ہے. 232 نئے لفظ آپ نے سیکھے, اور ان سے آپ کو 41,000 یعنی آدھے سے زیادہ قرآن پاک کے الفاظ آگے, 78,000 پورے تھے. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہوتا ہے. اب اس کے کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو وہی کہ 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں ہم سیکھ لیتے ہیں تو قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ نماز سمجھ میں آ جائے. جب ہم پڑھ رہے ہیں نماز اور ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری بات, نماز مؤثر ہو جائے گی. جب ترجمہ پتہ چلتا ہے تو جہاں کوئی کسی انعام کا, اچھی بات کا ذکر ہے تو ہم خوش ہو جائیں گے, اور جہاں کوئی سی عذاب کا, اس کا ذکر ہے تو سکتے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جائیں. اور پھر ہمیں اور شوق بھی ہوگا کہ اچھی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ ہے کہ ہم یہ کچھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا یہ اجر ملنے والا ہے. پھر قرآن کے ساتھ تعلق ہم سیکھیں گے کہ زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ کیسے ہے. پھر ظاہر ہے اعلی اخلاق کی ترغیب ہوگی, نیک اعمال کی بات کریں گے, چھوٹی چھوٹی دعائیں سیکھیں گے, احادیث چھوٹی چھوٹی بیچ میں سیکھیں گے لیسنز میں, اور بونس 100 عربی بول چال کے جملے بھی آپ سیکھیں گے. تو یہ 6 ہمارے مقصد ہیں انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھیں گے کہ 20 گھنٹوں کی کلاسز میں ہم یہ کتنی تیزی سے یہ سیکھ جائیں گے. اب سلیبس دیکھ لیں جی, ہمارا سلیبس کیا ہے. نماز, اذان, سورۃ فاتحہ, قیام, رکوع, سجود, تشہد, درود, پھر اس درود کے بعد کی دعا, سورۃ العصر, کافرون, النصر, اخلاق, فلق اور ناس, 6 آخری صورتیں. پھر قرآن سیکھنے کی دعا ربی زدنی علما, وضو سے پہلے کی دعا بسم اللہ, اور وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اور نماز کے بعد دعا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیونکہ ہم نے اس ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی یہ مقبول دعا تھی, اور انشاءاللہ ہم یہ ساری دعائیں کریں. اب ہم آپ کو پڑھائیں گے کیسے؟ ہر جو لیسن ہے اس کے ہم نے دو حصے کر لینے ہیں. ٹھیک ہے. ایک حصہ جو ہے پارٹ اے ہوتا ہے, اس میں ہم آپ کو جیسے ابھی پڑھا رہے ہیں کلرفل انٹریکٹیو سلائیڈز ہیں, آڈیو ویڈیوز آپ کو بھیجیں گے, اور مختلف عربی الفاظ کا بریک ڈاؤن, ان کے جو ہے ٹکڑے کر کے, جیسے للہ تو اس کے 2 ٹکڑے ہیں,
لی اور اللہ، اس طرح سے ہم سیکھیں گے۔ بی پارٹ میں ہم آپ کو ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے خاص اسپیشل ہینڈ اور باڈی موومنٹس ہیں، اشارے ہیں، اور آپ کو سیکھنے کے لیے کچھ چیزیں بتائیں گے، تو اس سے ہم اتنی آسانی سے گرامر سیکھیں گے۔ اب آپ کو بالکل بریفلی میں بتاؤں گی کہ لیسن ہم کیسے کرتے ہیں، پڑھاؤں گی یہ میں کل، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم پڑھیں گے۔ اب لیسن نمبر 1 میں آپ 12 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 7248 بار آئے ہیں۔ نہیں، کل کی کلاس میں 1 گھنٹے میں آپ 12 نئے الفاظ سیکھیں گے، تو جو قرآن پاک میں 7248 بار ہے۔ اب ہم نے کہا کہ ہماری 41,000 یہاں تک ہم نے آنا ہے، تو سوچیں پہلے دن ہی ہم 7248 پہ پہنچ گئے ہیں۔ پلیز اپنا مائک بند کر لیں جن کا شور ہے، باقیوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم ایک ایک دن میں اتنے زیادہ الفاظ سیکھ لیں گے الحمدللہ۔ اب کل کا جیسے سبق ہے اس میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، گرامر میں ہم ہوا، ہم، انتا، انا پڑھیں گے۔ اس میں 12 الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں 7248 بار، تو کل کی آپ اتنے الفاظ سیکھ جائیں گے۔ اب کرنا کیا ہوگا، آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے اور وہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں ہر پیج میں جو آپ روز کے روز سیکھیں گے۔ تعوذ، قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے، یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ شیطان جو ہے وہ ہمیں ظاہرہ نیک کام کرنے سے روکتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ، اس کا رننگ ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم ان کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے، پھر ہم ان کے ٹکڑے دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، پھر ہم اس کی وہ ڈیٹیلز دیکھیں گے، پھر ہم اس کے جو ہے مختلف۔ جی شعیب بھائی السلام علیکم۔ تو اس طرح سے وعلیکم السلام۔ سیکھتے جائیں۔ میں نے کہا سسٹر وہ یہ کوسٹ کر دیں، میں یہ مائکس اوپن ہے تو میں ان کو بند کر دوں۔ ڈاکٹر فریحہ بھی کو ہوسٹ ہے، ان سے کہیں کریں۔ کر دے 1 منٹ مجھے دیں، کر دیتے۔ میم مجھے بھی کوسٹ کیجیے گا، وہ میرا دوسرا سسٹم وہ خراب ہو گیا، وہ صحیح نہیں چل رہا۔ اچھا، ابھی مجھے آپ کے نام نظر آنے شروع ہوں گے تو پھر ہے نا، ماشاءاللہ لمبی لسٹ ہے۔ شعیب بھائی کو تو پہلے کر دوں۔ یہ شعیب بھائی آپ کو کر دیا کو ہوسٹ۔ اوکے سسٹر، جزاک اللہ۔ میں سسٹر فریحہ کو بھی آپ کر دیں ہوسٹ، ان کو بھی کر دیں۔ میں کر سکتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ ہاں کر سکتے ہیں، چلیے میں کر دیتی ہوں، کوئی بات۔ نہیں ڈاکٹر صاحب نے ٹائم بھی پڑا، تھوڑا 5 منٹ رہ گئے۔ چلیے بس اب ختم ہی ہونے والا ہے۔ تو یہ ہم اس طرح سے ان کا ترجمہ سیکھیں گے دیکھنا، یہ کل میں پڑھاؤں گی، یہ آج تو صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم کس طرح سے لیسن کے کیسے جو ہیں وہ پارٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے تلاوت دیکھ لی، رننگ ترجمہ دیکھ لیا۔ آپ دیکھیے جیسے اعوذ ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ 7 بار آیا قرآن میں، اور اس کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ پھر اسی طرح سے کہ ہر کام سے پہلے ہم پناہ مانگ رہے ہیں کیونکہ ہمیں حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس طرح سے جیسے باللہ ہے تو دیکھیں کہ 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بی اور اللہ، ایسے ساری چیزیں ہم کو۔ پھر ہم اس کی ڈیٹیل اسباق دیکھیں گے، پھر ہم اس کو زندگی میں لانے کا طریقہ، یہ کل ہم یہ ماڈل آپ کو ہم سمجھائیں گے کہ کیسے ہم جو ہے قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ اور پھر اینڈ میں آپ سے ہم کہیں گے کہ ایک دفعہ آپ خود سے اس کو پڑھیے اور ایک دوسرے کو بتائیے۔ اب آگے آپ کا گرامر کا حصہ۔ گرامر کے حصے میں جو ہے ہم نے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ کرنا ہے، یعنی ہم اپنے سارے وجود کا استعمال کرتے ہیں، کان کا استعمال کر رہے ہیں، آنکھوں کا کر رہے ہیں، دماغ کا کر رہے ہیں، آواز کا کر رہے ہیں، ہاتھوں کا کر رہے ہیں، دل کا کر رہے ہیں، اور ساتھیوں کا کر رہے ہیں۔ اپنا ساتھی ضرور بنائیں کیونکہ اس سے پھر جو ہے وہ۔ اب ادھر دیکھیں، اگر میں کہتی ہوں یہ میرا جو دایاں ہاتھ ہے، یہ میں مذکر کے اشارے کے لیے استعمال کروں گی، ٹھیک ہے، اور
اگر میں ایک انگلی استعمال کروں گی تو یہ واحد کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم جب کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو کبھی جو غائب ہوتا ہے, موجود نہیں, دور ہے کوئی, اس کے متعلق بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ. تو اب اگر دائیں ہاتھ سے میں ادھر ایک اشارہ کرتی ہوں تو یہ میں کہتی ہوں وہ ایک مرد. اب اگر میں بائیں ہاتھ سے یہی اشارہ کروں گی تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر یہ مذکر کے لیے تھا تو یہ ہاتھ کس کے لیے ہوگا؟ بولیے. مونس کے لیے. شاباش. تو یہ میں نے کہا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ مونس کے لیے ہو گیا. اب اگر میں 4 انگلیاں استعمال کروں گی, ایک میں نے کہا تھا واحد کے لیے, تو اگر میں 4 انگلیاں استعمال کروں گی تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ جمع کے لیے ہوگی. وہ سب. ٹھیک ہے نا. وہ ایک مرد, وہ سب مرد. اگر میں سامنے کہتی ہوں تو سامنے والا تم یا آپ ایک انگلی سے, اور اگر میں 4 کو کہوں گی تو آپ سب. اگر میں اپنی طرف اشارہ کرتی ہوں یہ ایک انگلی سے تو یہ کس کو کہتے ہیں؟ میں. ٹھیک ہے. اور اگر میں 4 سے کروں گی تو ہم. تو یہ 3 طرح کے ہی لوگوں سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں. اب ہم نے عربی میں سیکھنا ہے کہ وہ کو ہم کیا کہتے ہیں. وہ کو کہتے ہیں ہوا. اب میں اگر ہوا کہتی ہوں تو اس کا آپ مطلب بتائیں, انمیوٹ کر کے کوئی بتائے. شاباش. ہوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. اب آپ نے غائب ہے, چونکہ یہ اشارہ ادھر ہو رہا ہے تو یہ واحد ہے, 3rd پرسن جو ہم کہتے ہیں, 3rd پرسن سنگولر. ٹھیک ہے. تو ایک لفظ بتایا. اگر میں 4 انگلیوں کا اشارہ کروں گی تو پھر کیا اس کا جواب ہوگا؟ وہ سب. تو اس کو ہم کہتے ہیں ہم. سامنے لکھا ہوا دیکھیں, یہ ہم. یہ ہوا تھا اور یہ 4 سے کریں گے تو یہ ہم ہے. ٹھیک ہے. ہم. اگر سامنے میں ایک انگلی سے اشارہ کرتی ہوں, آپ یا تم, اس کے لیے ہم انتا. ٹھیک ہے. اور اگر میں ایک انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتی ہوں تو میں, اس کو ہم کہتے ہیں انا. اگر ہم سامنے 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو انتم. اگر 4 انگلیوں سے اپنی طرف سے اشارہ کریں گے تو نحن, یعنی ہم. ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ نے کتنے الفاظ سیکھے؟ 1 2 3 4 5 6 6 الفاظ سیکھے ہیں. 6 سیکھے نا اس ٹیبل میں. قرآن پاک میں 1295 یعنی 1300 بار آئے ہیں یہ الفاظ. ہے نا مزے کی بات؟ تو اس طرح سے دیکھیں کہ یہ اب کیونکہ اب پھر آپ قرآن پاک کھول کے دیکھیں, آج ہی دیکھیں پیج میں ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نانو آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم بیسک چیزیں سکھاتے جائیں گے. دیکھیں یہ گرامر ہے لیکن کتنی آسانی سے اشارہ ہم ایک لفظ سیکھتے ہیں, اس میں 3 چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ مرد ہے, ایک ہے, اور وہ 3rd پرسن غائب ہے. 3 چیزیں آپ نے بتا دی, ایک لفظ بتایا, وہ ہوا اس کے لیے. ہم کا مطلب ہے وہ سب مرد اور وہ جو سارے جو غائب ہیں. تو ہم نے لفظ تو ایک ہی استعمال کیا. اسی طرح سے باقی ہیں. تو یہ 6 لفظ جو آپ نے سیکھے ہیں یہ قرآن پاک میں 1300 بار آئے ہیں. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. باقی ہم انشاءاللہ تعالی کل کریں گے. کل لیسن کو میں یہ جو آج تو صرف بتایا نا, کل ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. کل تو ریویژن کلاس نہیں ہوگی, پھر نیکسٹ ویک سے آپ کی ریویژن کلاس ہوا کرے گی 20 منٹ پہلے 7 بجے سے. ٹھیک ہے. تو آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کوئی بھی کسی کا سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئکلی, کیونکہ ٹائم پھر ہمارا آج تو لمبا ہو گیا, کل سے اور جلدی انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے. جو سوال کسی کا کوئی ضروری سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی اب گروپ واٹس ایپ میں روزانہ دیکھیے, اس میں آپ کی سب مٹیریلز بھی, اس میں آج کی ویڈیو بھی چلی جائے گی, سلائیڈز بھی چلی جائیں گی اور سب میسیجز بھی. جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیے. کوئی سوال نہیں ہے, سب کچھ سمجھ آ گیا؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. جی پھر بھی کوئی چیزیں کلیئر ہو آپ پوچھ سکتے ہیں, ابھی بھی, بعد میں بھی. اب
मैं लेसन लिख के पढ़ेंगे। भेज रही थी तो वो कल से जा नहीं पूछेंगे। रहा था। वो एंटर को आप दबाएं तो चला जाता है अपने, या मैं मेरे ख्याल दबा में तो रही थी कंप्यूटर अपनी से तरफ से लेकिन जा नहीं रहा था, लेकिन चलें, आवाज वो नहीं आ रही। हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अनम्यूट करके भी आप बात कर सकते हैं, कोई बात, अनम्यूट ठीक है, करके भी बात कर सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर। हमने आज ये शुरू कर लिया है, तो हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दें। अल्लाह ताला ने आप सबको चुना है, तो ये इसको नजरअंदाज नहीं कभी करना आपने, इस बात को इंशाअल्लाह कभी नहीं भूलना और करना है, मत घबराएं कभी। देखें, इसीलिए हफ्ते में 2 दिन रखा है कि कभी आपको बीच में टाइम नहीं मिलता, कोई काम पड़ जाता है, जॉब है, बच्चे हैं, घर है, सब चीजें साथ चलती हैं, हम समझते हैं, इसीलिए हम हफ्ते में 2 दिन क्लास रखते हैं। लेकिन ये कोशिश करनी है कि उस एक हफ्ते में हमने वो काम खत्म कर लेना है। उसकी वर्कबुक के भी 2 सफ़े हैं, वो भी कर लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आपको बताएंगे। मैं वीडियो भी शेयर करूंगी कि होमवर्क जो गूगल का कल आपको भेजूंगी कि आपने कैसे करना है। ठीक है, छोटे छोटे MCQs होते हैं तो मुश्किल नहीं होता। अभी आपको भेजूंगी, आप कल पढ़िए, फिर अगर उसमें कोई सवाल हो तो कल फिर आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलिए जज़ाकल्लाह। फिर हम जज़ाक मीटिंग एंड करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।